बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान की इमरान खान से मुलाकात पर पार्टी नाराज़ हो गई है और सलमान अकरम राजा ने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि किसने बाबर अवान को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी। बाकी पार्टी ने कहा हम एहतजाज करेंगे। ये क्या कज़िया है कि इमरान खान से मुलाकात के मामले पर पार्टी में क्यों झगड़ा हो रहा है। दूसरा, यूट्यूबर रजब भट्ट बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उनके ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है और एक मुकदमा भी लाहौर के निश्तर थाना में करवा दिया गया है। क्या मसला हुआ है, उन्होंने क्या ऐसा किया था, इस हवाले से भी बात करेंगे। सोलर पैनल पाकिस्तान में सस्ते हो गए हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर ऐसे सस्ते हुए कि जी आप हैरान होंगे कि उसकी वजह क्या बनी है। हालांकि हुकूमत ने नई पॉलिसी बनाई थी। अच्छा, और केपी में जनाब पेशावर यूनिवर्सिटी में जो जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है उसका नाम अरशद शरीफ शहीद के नाम से मंसूब किया जा रहा है, लेकिन सहाफ़ी बरादरी वहाँ पे एहतजाज कर रही है। उसके अलावा केपी हुकूमत का एक और स्कैंडल सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने जो अपने 10 अरब रुपये ईद पैकेज के लोगों को देने थे वो पार्टी कारकुनों में बांट दिए गए हैं। ये क्या कज़िया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहली खबर तो ये है कि आज अडयाला जेल में पीटीआई के लोग मुलाकात करने गए थे इमरान खान साहब से, तो उनको बड़ी हैरत हुई। सलमान अकरम राजा, बाकी लोग जो पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने एक लिस्ट दी थी कि जी ये लोग मुलाकात करेंगे। जब वो लिस्ट पेश की गई तो उसमें बाबर अवान का नाम देखकर सलमान अकरम राजा भड़क उठे और उन्होंने कहा कि इनका नाम किसने ऐड किया है। अब ये किसी को भी नहीं पता। उन्होंने कहा पार्टी ने इनका नाम नहीं दिया। पार्टी के बाकी वकला ने कहा कि हमने इनका नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा जब तक इनका नाम है हम अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा, उन्होंने झगड़ा किया गेट के ऊपर। फिर उसके बाद वो अंदर, उनको कहा चलें ठीक है आप लोग चले जाएं। वो जब अंदर जा रहे थे देखा तो बाबर अवान भी अंदर आ गए। बाबर अवान भी पैदल पैदल चलना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा बाबर अवान को किसने इजाज़त दी है, हम तो चाहते हैं उनका आज़म स्वाति का नाम दिया जाए, कुछ और लोगों का नाम दिया जाए, बाबर अवान को क्यों जाने दिया जाएगा। तो बाबर अवान के मामले पे ये पार्टी पूरी एक साइड पे है, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त दे दी है। तो बाबर अवान किसके नुमाइंदे हैं, क्या वो पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। पार्टी क्यों उनके इससे नाराज़ है। बाबर अवान के हवाले से आपको पता है कि सीनियर लॉयर हैं पाकिस्तान के, बड़े मशहूर लॉ मिनिस्टर भी रहे और बड़े उनकी कंट्रीब्यूशन रही है पीपल्स पार्टी के दौर में, फिर सेनेटर भी रहे और इमरान खान के बड़े करीब चले गए थे एक दौर में, उनकी तस्वीर भी आई थी। लेकिन आजकल पार्टी उनको ऑन नहीं कर रही और पार्टी की ख़ास तौर पे जो बाहर की आदत है वो ऑन नहीं कर रही और वो उनको समझा जा रहा है कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे बात करते हैं। तो लेकिन बहरहाल हैरत उनको हुई कि आज वो बाबर अवान गए अंदर, क्या बातचीत होगी, बाबर अवान बाहर आएंगे तो क्या बात करेंगे। आपको बताया था कि कल ही उनको इजाज़त मिली थी पार्टी को कि जी मुलाकातें दोबारा शुरू कर सकते हैं आप। मंगल को और जुमेरात को इमरान खान की 2 मुलाकातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल की थी, मगर ये कहा गया था कि बाहर आके मीडिया टॉक नहीं करनी। अब आज से ये भी ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि मीडिया टॉक करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन बाबर अवान की जो शमूलियत हुई है उस पर पार्टी इस वक्त अंगुश बदंदा है कि ये हुआ क्या है। दूसरी खबर की तरफ आते हैं जी। यूट्यूबर रजब भट्ट हैं, बड़े मशहूर यूट्यूबर है। अभी इन्होंने हाल ही में शादी की थी, पूरे पाकिस्तान को पता चला कि किसी ने शादी की है। नोट फेंकने के हवाले से मशहूर हैं। शेर का बच्चा, इलीगल असलहा रखा, यानी कि कोई अच्छे काम की वजह से कोई उनकी शोहरत नहीं है, सिवाय इन कामों की वजह से और कोई शोहरत नहीं है। कभी रोड के ऊपर रेज कर देते हैं, कभी कोई उल्टी सीधी हरकत, कभी अपनी वाइफ को ऐसा कोई गलत बात कर दी थी, पता नहीं इस बात पे भी कंट्रोवर्सी बनी थी कि उसको डांट दिया था कि मैं दोस्तों को प्रेफर करता हूं तुम पे। और उसकी वाइफ की जो वीडियोस हैं, जिस तरह अपनी आपस की वीडियोस होती हैं बातचीत की, ये लगा दी और लोग कह रहे थे कि प्राइवेसी भी होनी चाहिए कि आपकी मियाँ बीवी की, इस तरह तो नहीं कि आप अपनी लाइफ को शेयर करें दूसरों के साथ। मगर अब जो उनके ऊपर केस है वो बड़ा सीरियस बन गया है और वो केस बना है 295C का। 295 है जी पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के हवाले से मशहूर है और उसमें ब्लास्फेमी के केसेस होते हैं, ये इन सारों के हवाले से है। तो उनकी कुछ वीडियोस जो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी 295 मेरे दोस्त सिद्धू मूसेवाले पे भी लगी थी। आपने गाना सुना होगा 295C, इंडिया में भी ये एक दफ़ा है, पाकिस्तान में ये दफ़ा तौहीन मज़हब के हवाले से है। तो इस पर इनके ख़िलाफ़ जनाब बाकायदा एक मजहबी जमात के लोग सामने आए और उन्होंने जनाब उन्होंने जाकर मुकदमा भी दर्ज करवाया। तो लाहौर में निश्तर कॉलोनी थाने में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया कि इन्होंने 295C जो है उसकी दफ़ा की तौक़ीर और तक़द्दुस को पामाल किया है। उनके हवाले से अब वीडियोज़ में और भी आ रहा है कि वो कहीं बाहर मुक़द्दस मकाम पर भी जाकर कह रहे हैं कि मुझे सुकून नहीं है, कुछ और चीज़ें। तो उनकी इस वजह से कहा गया है कि यार आप
تول کے بولیں. آپ جب بولتے ہوئے تولتے نہیں ہیں تو پھر آپ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے, اور یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں, پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں, کیونکہ ان کے خلاف کچھ مذہبی لوگ جو ہے وہ اور مذہبی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف مقدمات بھی کرواتے پھر رہے ہیں, اور انہیں بیانات بھی دیے ہیں کہ جی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, پتہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. مگر یہ ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے بولتے وقت, سوچتے وقت, کہتے وقت, کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کسی کو offend کر دیتے ہیں. ویسے تو حکومت کو بھی ان کی سیفٹی کو انشور کرنا چاہیے, مگر بات یہ ہے کہ آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کن کن چیزوں پہ کرتے ہیں. انہوں نے ایک پرفیوم لانچ کیا جس کا نام بھی 295 ہے, تو اس بات پر ان کے خلاف جو ہے مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہ جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو گئے ہیں. تو یہ مشکل کافی سیریس نوعیت کی ہوتی ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے معاملات پہ, اس طرح کے سینسٹیو معاملات پہ احتیاط بہتر رہتی ہے. اچھا, اب آتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف, اور وہ ہے جی کے پی کی گورنمنٹ نے, وزارت صحت نے, ان کی حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ جی وزارت صحت نہیں, وزارت انفارمیشن ہی ہوگی, کہ جو میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے پشاور یونیورسٹی کا, اس کا نام صحافی جو ہے اسلام آباد کے ہمارے کلیگ تھے ارشد شریف شہید, ان کے نام پہ رکھنے کا اعلان کیا ہے. اچھا, یہ انہوں نے اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ ان کو کسی پروگرام میں پوچھا گیا تھا, انہوں نے کہا جی بالکل ہم کریں گے. مگر جو کے پی کی جو خبر یونین آف جرنلسٹ ہے اور کے پی کی جو صحافی برادری ہے وہ اس پر احتجاج کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ کے پی میں کوئی 2 درجن سے زائد ایسے صحافی ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے ہیں. ان کا پہلا حق تھا جی وہ ان کا نام دیا جاتا, بجائے اس کے کہ آپ ایک پنجاب کے صحافی ہیں ارشد شریف, ان کا نام کریں. اس پر اعتراض ہو رہا ہے. پھر کچھ لوگ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں کہ جی چونکہ ارشد شریف کے نام کے ساتھ ایک پولیٹیکل جماعت کا نام بھی آتا ہے, اور وہ کے پی گورنمنٹ ہی کے مہمان تھے جب وہ جا رہے تھے باہر, کینیا گئے تھے اور کے پی میں مقیم تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے سیاسی بھی ایک تاثر آتا ہے. پہلے آپ نے عمران خان کا نام رکھا ہے اپنے ارباب نیاز اسٹیڈیم کا, وہ بھی پولیٹیسائز کر دیا. اگر ڈپارٹمنٹ میں نام رکھیں گے تو وہ بھی پولیٹیسائز ہو جائے گا, اور کے پی کے جرنلسٹ اپنا الگ اعتراض کریں, تو یہ بھی ایک معاملہ سیاسی بن گیا ہے. ویسے تو جرنلسٹ کے نام پر ڈپارٹمنٹ کا نام رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, اور وہ دنیا بھر میں اس طرح ہوتا ہے. کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اسپانسر ہوتے ہیں ان کے نام پہ جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. میں امریکہ میں جہاں پڑھتا تھا وہاں پہ اس طرح کوئی ٹوبیکو کی کمپنی تھی, اس کے نام پہ ایک جرنلزم ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا تھا کہ جی انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے. اور اس طرح جو مختلف بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اور بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے نام پہ ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے اس میں فنڈنگ کی ہوتی ہے, اور کسی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بھی نام دیا جا سکتا ہے. مگر اب مخالفت اس کی کے پی سے آ رہی ہے, یہاں سے نہیں آ رہی. دوسرا اسکینڈل جی سامنے آ رہا ہے, اور وہ آ رہا ہے کہ جی جرنلسٹ ہیں کے پی کے, لحاظ علی, ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی کے پی کی حکومت نے جو 10 ارب روپے ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے رمضان پیکیج کے, وہ پی ٹی آئی کے ورکروں میں تقسیم کیے گئے ہیں, اور اس سے ظاہر ہے وہ پولیٹیسائز کر دیا اس کو. اور اس پہ پنجاب گورنمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ جی میں دیکھ رہا ہوں عثمان بخاری, انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ حال ہے ان کا کہ اس پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی, کوئی بات نہیں کر رہا کہ آپ فیئر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے. پنجاب گورنمنٹ نے جو اپنے کمپنسیشن تھی وہ بڑی فیئر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کی, اور آپ نے اپنی کمپنسیشن جو ہے وہ فیئر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کی اور ورکروں کو دے دی. تو یہ ویسے ایک افسوسناک بات ہوگی, کیونکہ یہ امانت ہوتی ہے عوام کی اور مستحق لوگوں کی. اگر آپ نے یہ پیسے دینے ہیں تو مستحق لوگوں تک پہنچنے چاہیے. اگر اس کو سیاسی کر دیا جائے, اس کو پولیٹیسائز کر دیا جائے, تو میرٹ کی دھجیاں ہوتی ہیں. پی ٹی آئی تو وہ پارٹی ہے جو کہتی تھی کہ ہم تو میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں, اور یہ باقی لوگ میرٹ کے خلاف کرتے ہیں, اور آپ لوگ جو ہے, ہم لوگ جو ہے وہ بالکل میرٹ کے وہ ہیں. تو یہ کیا حرکت ہے, یہ کیا ہے اسکینڈل ہے, اس پر آنے والے دنوں میں آپ کو کافی چیزیں ملیں گی. اب آتے ہیں جی آج کی آخری خبر, اور وہ ہے سولر پینل سستے ہو گئے. اچھا, یہ خبر عام دنوں میں تو بڑی اچھی خبر ہوتی ہے. پہلے بھی میں آپ کو 1-2 دفعہ بتا چکا ہوں کہ سولر پینل جو ہے وہ 32 سے 34 روپے فی واٹ کے حساب سے آ گئے. ایک جو 500 واٹ کی وہ ہوتی ہے, کوئی 400 کی ہوتی ہے, تو واٹ کا حساب رکھا جاتا ہے کہ فی واٹ کیا ریٹ ہے سولر کا. پہلے 50 روپے فی واٹ بھی ہو چکا تھا, 80 روپے فی واٹ بھی ہو چکا تھا. کم ہوتے اب وہ 30-32 روپے فی واٹ ہوا ہے. تو ابھی حالیہ دنوں میں پھر سولر کی پینل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, اور 2-3 روپے فی واٹ کم ہوا ہے. اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ امپورٹ ہو رہا ہے چائنا سے, اور چائنا کی جو ایکسپورٹ ہے, یعنی کسی اور ملک میں اتنی نہیں بک رہی, یورپ والے اپنے یوز کر رہے ہیں, تو چائنا کی ایکسپورٹ بھی وہ پاکستان, اس کا ٹارگٹ ہے, پاکستان میں آتی ہیں. تو پالیسی میں چینج آئی بھی ہے, اور ساتھ ہی چائنا کی امپورٹ آئی ہے. تو پاکستان میں بہت زیادہ سولر پینل ہو گیا, اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو گیپ ہوتا ہے وہ کم ہو گیا, اور سپلائی بڑھ گئی اور ڈیمانڈ کم ہو گئی, اس وجہ سے ریٹ بڑھا. دوسری وجہ یہ حکومت نے جو سولر پالیسی بنائی ہے کہ آپ کا یونٹ جو ہے وہ آپ سے 10 روپے یونٹ خریدے گی گورنمنٹ, اور واپس آپ کو 60 روپے یونٹ بیچے گی. اور اس طرح آپ کا حساب کتاب اس طرح کریں گے کہ ایک یونٹ جو آپ نے ان کو دیا اس کے الگ سے آپ پیسے
آپ نے جو ان کو دیا اس کے آپ کو پیسے 10 روپے یونٹ کے حساب سے ملیں گے. جو آپ 1 یونٹ ان کا یوز کریں گے رات کے وقت جو ٹائم میں یوز کرتے ہیں, پرائم ٹائم میں یوز کرتے ہیں, پیک آورز میں, یا جو اس کے علاوہ رات کے وقت آپ صبح کے وقت جو یوز کر رہے ہوتے ہیں جب بجلی نہیں آئی ہوتی, جب سولر نہیں چلا ہوتا, سورج نہیں نکلا ہوتا, یعنی 12 بجے کے بعد, رات 12 بجے کے بعد, اس وقت کے بھی گورنمنٹ آپ سے فل چارجز لے گی. یہ نئی پالیسی جو بنی ہے, اور اس نئی پالیسی کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں میں انٹرسٹ کم ہو گیا. تو سولر کے جو مینوفیکچرر ہیں, جو پاکستان میں امپورٹرز ہیں یا پاکستان میں جو بزنس کرتے ہیں, ان سب نے کہا ہے کہ یار یہ جو حکومت کی پالیسی ہے اس سے ہماری انڈسٹری کو بڑا نقصان ہوا ہے, جو لوگ ہیں ان کے کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے, اور ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سولر لگوانا ایک بہتر اسٹریٹجی رہ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لیتھیم بیٹری کے ساتھ آپ سولر لگوائیں, گرڈ سے باہر نکل جائیں, تو پھر تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. اور اگر بیٹری کے بغیر لگائیں تو بھی آپ کو بل آئے گا, لیکن آپ کو وہ بل نہیں آئے گا جو کہ عام لوگوں کو آتا ہے جنہیں سولر نہیں لگوایا ہوتا. تو سولر لگوانے کے بعد بل ظاہر ہے 15-16 ہزار روپے آ جائے گا, جس کا بل آتا تھا 50-60 ہزار روپے. تو فائدہ تو اس کا ابھی بھی ہے, لیکن حکومت نے جو کام کیا ہے اس سے جو لوگوں کی جو طلب ہے اور لوگوں کی جو خوشی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایک حکومت کو ویسے اس پہ نظر ثانی کا غور کرنا چاہیے. جو حکومت اس کی دلیل دے رہی ہے کہ جی 90 پیسے فی یونٹ صارفین پہ بوجھ پڑتا ہے, وہ بوجھ آپ لائن لاسز کم کر کے بھی ختم کر سکتے ہیں. وہ ایک غلط دلیل ہے, اور اس پہ اپنی ایفیشنسی کی جو سزا ہے وہ سولر صارفین کو نہیں دیا. پورے ملک میں سولر صارفین 3 لاکھ کے قریب ہیں, 3 میگا واٹ بجلی بناتے ہیں, تو اتنی 3000 میگا واٹ, تو اس پہ تو آپ فرق نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ آپ کو کلین انرجی مل رہی ہے. تو یہ تھا جی آج کا شو. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے ہیں آج کا سچ.